शैतान किस तरह से बहकाता है, किस तरह से गुमराह करता है, और बाज़ मर्तबा वो नेकी का मशवरा देकर बदी करवाना चाहता है। ज़ाहरी तौर पर हमें लग रहा होता है कि ये बड़ा अच्छा काम है, लेकिन हकीकतन उसके पीछे वो शिकार करना चाहता है। वो शहद लगाकर हमें जो है वो बुलाता है, और बुला करके शहद के लालच के अंदर जो है वो हमारा शिकार करता है शैतान। तो उसका शिकार बनने की बजाय जो है वो हमने अपने बुजुर्गों का खादिम बन के और हुजूर की उम्मत का शेर बन के ज़िंदगी गुजारनी है। एक अल्लाह का नेक बंदा था किसी बस्ती में, एक गांव था, एक देहात था, कस्बा था, बस्ती थी। अल्लाह का नेक बंदा था। 4 भाई जिहाद के लिए जाने लगे। बाज़ उलमा ने 2 लिखा, बाज़ ने 3 लिखा, बाज़ ने 4 लिखा। 4 भाई जिहाद के लिए जाने लगे। उनकी एक बहन थी। उन्होंने कहा कि अगर हम जाते हैं, माँ बाप तो हैं नहीं जो बहन के पास रहें। अब देखिएगा, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा कि शैतान किस तरह से गुमराह करता है और इंसान का ईमान किस तरह से सलब करता है, छीनता है। शैतान जो है वो किस अंदाज के साथ इंसान को पता नहीं लगने देता, लेकिन बर्बाद करके रख देता है, तबाह करके रख देता है, सोचों पर पानी फेर देता है। इसको समझने के लिए किसी वली कामिल के हाथ में हाथ दिए हों या आलिम बाअमल की सोहबत में ज़िंदगी के शब रोज़ गुजरे हों तो शैतान की चालों को बंदा समझ सकता है। रिसाला कुशैरिया के अंदर फरमाया कि अंधेरी रात में, इमाम अबू अल कासिम गुरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अंधेरी रात में, अंधेरे पहाड़ पर, अंधेरे रंग की गार में, अंधेरे गार के अंदर एक काले रंग की चींटी चल रही हो, उसके पाँव के साथ जो बारीक सी लाइन बनती है, उस लाइन से भी ज्यादा शैतान की बारीक चालें हुआ करती हैं। अब 4 भाई जिहाद के लिए जाने लगे। उन्होंने कहा बहन अकेली है, अब पूरे गांव में किसी पर इतबार नहीं, लेकिन एक नेक आदमी, एक परहेजगार आदमी, एक आशिक रसूल बंदा, एक बड़ा जो है वो मशहूर है नेकोकारी में, परहेजगारी में, तकवे में, ज़ुहद में, कनात में, सब्र में, तहम्मुल में और नेक अमाल के इस्तिकामत में बड़ा मशहूर है। कहा कि चलो हम अपनी बहन इसके पास छोड़ जाते हैं। वो आए, आके कहा कि हुजूर हम जिहाद पर जा रहे हैं, हमारी जवां साला बहन है, हम पूरे गांव में किसी पर एतमाद और एतबार नहीं करते, हम आप पर एतमाद करते हैं, आप हमारी बहन को रख लें, जिहाद से वापस आएंगे तो हम इसे घर ले जाएंगे। अगर हम इसे अकेला तने तनहा छोड़कर जाते हैं तो आपको पता है कि मामला ठीक नहीं, जवान बहन है। वो जो अल्लाह वाला था, जो नेक था, वो कहने लगा नहीं नहीं, ऐसा शरीयत के खिलाफ है, ये मामला जो है वो मैं नहीं कर सकता। उन्होंने मिन्नत व समाजत की, कहा हुजूर आपकी मेहरबानी, आप मेहरबानी करें, करम करें, आप इसको रख लें। तो आप इस तरह करें कि घर का आखिरी कोना, आखिरी कमरा दे दीजिए, ये बाहर नहीं आएगी, बस आप इसको खाना दे दीजिएगा। तो वो जो नेक आदमी था वो कहने लगा नहीं नहीं, हाँ चलो इस तरह कर लेते हैं कि सामने वाला घर खाली है, जवान भी सुने, बूढ़े भी सुने। और ये मैंने कब सुना था, तकरीबन 10 से 12 साल की उम्र में उस्तादों के सामने बैठकर ये वाक़या सुना था। अब जो है वो उसने कहा कि सामने वाला घर है, इस घर में जो है वो अपनी बहन को ठहरा दो, ये खाली है, कोई बात नहीं, मैं इसको खाना पहुंचा दिया करूंगा, खाना दे दिया करूंगा। वो बेफिक्र होके कि ये आदमी नेक और परहेजगार और पाए का नेक बंदा है, कोई मामूली बंदा नहीं, उसकी नेकी की शोहरत पूरे इलाके में थी। तो कहा कि इतना बड़ा बंदा है, वो बहन को छोड़ के चले गए। अब जो है सामने वाले घर में उनकी बहन जो है वो रहने लगी। अब ये जवान, ये नेक आदमी भी जवान था, इसने खाना लिया और दरवाजे पर दस्तक दी, खाना बाहर रखा और वापस आ गया। अब आया शैतान, कहने लगा कि आप अच्छे भले अक्लमंद हैं, समझदार हैं। चंद दिन के बाद शैतान आया, आके कहने लगा कि आप अच्छे भले समझदार हैं, अक्लमंद हैं, नेक आदमी हैं, जब आप कुंडा खड़काते हैं वो औरत बाहर आती है, खाना रखते हैं, उसके हाथ नजर आते हैं लोगों को, उसके बाल नजर आएंगे, ये ना हो कि अपना किसी नामहरम की नज़र पड़ जाए, तो लिहाजा आप खाना थोड़ा सा अंदर करके रख दिया करें। ये कौन कह रहा है? शैतान। समझ आ रही है जी? ये शैतान कह रहा है। मशवरा अच्छा लगा कि नहीं?
ظاہری طور پہ تو اچھا ہے کہ عورت باہر آ رہی ہے، چلو آپ جا کے تھوڑا سا آگے جا کے رکھ دو۔ اب اس کو سمجھ آ گئی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا یہ وار کس کا ہے، شیطان کرنا کیا چاہ رہا ہے۔ اس نے جو ہے وہ چند دن کے بعد کھانا تھوڑا سا آگے رکھنا شروع کر دیا۔ شیطان نے کہا کہ اتنی بھی کیا، جب دہلیز کے اندر آ گئے ہو تو تھوڑا سا مزید آگے چلے جایا کرو، آگے جا کے کھانا رکھ دیا کرو۔ اس نے پھر شیطان کی مانی، کہا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے تھوڑا سا آگے جا کے کھانا رکھنا شروع کر دیا۔ اب شیطان دوبارہ آیا، ہفتے بعد، 2 دن بعد، 4 دن بعد، کہنے لگا کہ دیکھو میاں، تو بھی اکیلا ہے، وہ بھی اکیلی ہے، اب وہ بیچاری سارا دن تنے تنہا ادھر رہتی ہے، تو عبادت کرتا ہے، تیری لو تو رب سے لگی ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، وہ بیچاری اکیلی بور ہوتی ہے۔ اتنے میں کیا ہے، تیرے جیسا نیک آدمی تھوڑی بیٹھ سکتا ہے، چند منٹ بیٹھ کر بندہ حال چال ہی پوچھ لیتا ہے۔ پہلے سلام دعا پہ لایا، پہلے سلام دعا تو کرو، مسلمان کا حق ہے کہ چلو سلام تو کر لیا جائے، سلام دعا پر آیا وہ۔ پھر شیطان نے مشورہ دیا کہ حال چال پوچھا کرو، حال چال پہ آیا۔ پھر کہنے لگا شیطان کہ چلو چند گھڑیاں بیٹھ کے وہ بور ہوتی رہتی ہے، تو بھی پریشان ہے، تو بھی بور ہوتا ہے اور وہ بھی ہوتی ہے، 2 گھڑیاں بیٹھ کے باتیں کر لیا کرو، چلو بیچاری کا دل بہل جائے گا۔ تو اب جو ہے وہ اس نے اس پر بھی عمل کرنا شروع کر دیا۔ چند گھڑیاں بیٹھا، روزانہ آتا، چند گھڑیاں بیٹھتا، گفتگو ہوتی، چلا جاتا۔ پھر شیطان نے کہا کہ دیکھو اب تو ان کے گھر میں جاتا ہے، سامنے والے گھر میں جاتا ہے، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لہٰذا اس طرح کر تو اسے اپنے گھر میں لا کے بٹھا لے، تاکہ گفتگو بھی ہو جائے، کھانے میں تجھے باہر بھی نہ جانا پڑے، کسی کی بات بھی نہ سننی پڑے، چھوڑ سامنے والا گھر، اسے اپنے گھر میں لے آ۔ اب وہ جوان سالہ لڑکی کو لا کر کے اس نے اپنے گھر ایک کمرہ دے دیا، وہاں پر جو ہے وہ کھانا دیتا رہا، گفتگو ہوتی رہی، حتیٰ کہ اس نیک آدمی نے اسی عورت کے ساتھ منہ کالا کر لیا۔ اب جب منہ کالا کر لیا، ساری ولایت گئی، نیکیاں برباد، ساری تباہی پھر گئی، بربادی پھر گئی۔ اب وہ ڈر گیا، گھبرا گیا کہ اس کے بھائی آئیں گے، وہ مجاہد ہوں گے اور ان کو پتہ چلے گا کہ میں نے ہی جو ہے وہ یہ معاملہ کیا ہے، تو وہ تو مجھے قتل کر دیں گے، وہ مار دیں گے۔ اس نیک آدمی نے، پرہیزگار آدمی نے، عبادت گزار آدمی نے، عالم نہیں تھا، خالی عبادت گزار تھا، اور ولی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عبادت کے طور پر وہ مشہور تھا کہ یہ ولی ہے۔ اب جو ہے وہ اس نے کیا کیا کہ اس عورت کا قتل کر کے اپنے صحن میں دفنا دیا، تاکہ بھائی آئیں گے تو ان کو یہ بتا نہ دے اور ان کو پتہ نہ چل جائے کہ میں نے ہی منہ کالا ان کی بہن کے ساتھ کیا۔ اب وہ دفنا دیا، بھائی جہاد سے واپس آئے، آ کے پوچھا کہ میاں ہماری بہن کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو انتقال کر گئی، بیمار ہوئی تھی، تو میں نے جو ہے وہ اس کو دفنا دیا، کوئی قبرستان میں اس نے دکھا دی کہ یہ قبر ہے اس کی۔ بھائیوں نے فاتح خوانی کی، کیونکہ اعتماد اور اعتبار اتنا تھا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب وہ بھائی گھر لوٹ کے چلے گئے۔ اب پھر شیطان ان کے پاس گیا اور جا کے ان کو کہا کہ تصدیق تو کرو، تحقیق تو کرو کہ تمہاری بہن ہے کہاں، تمہاری بہن جو ہے وہ مری نہیں بلکہ ماری گئی ہے۔ اب جو ہے وہ ساتھ یہ کہا اور ساتھ کہا کہ اپنے اس کے گھر کا صحن کھولو اور جو ہے وہ اس کے صحن کے اندر دیکھو اس کی لاش دبی ہے۔ اب چاروں بھائی اٹھے، غصے کے اندر آئے اور آ کر کے اس کے گھر کا جو ہے وہ صحن کھولا گیا تو اس گھر سے لاش برآمد ہوئی۔ اب بھائیوں نے مقدمہ بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ کے سامنے جو ہے یہ کھڑا تھا، پھانسی کا دن طے ہو گیا۔ جب پھانسی ہونے لگی، اس کو لے کر جا رہے تھے، پھانسی گھاٹ پہ پہنچ چکا تھا، شیطان پھر آ گیا، آ کے کہنے لگا کہ میاں انسانی روپ کے اندر آیا، لمبی لمبی داڑھی، سر پہ ٹنڈ، اور کہنے لگا کہ لو میاں میں اپنا تمہیں بچانے کے لیے آیا ہوں، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے بچا لوں گا، لیکن میرے ساتھ ایک سودا کرنا ہوگا۔ شیطان اتنا مردود ہے، اب یہ کہنے لگا کہ مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا، مجھ سے سودا کرنا ہوگا، میں ہوں یہودی، تمہیں یہودی بننا ہوگا، تو یہودی بننے کا اعلان کر دے، میں بادشاہ کو سفارش کرتا ہوں، بادشاہ تجھے چھوڑ دے گا۔ اب اس نے جان بچانے کے لیے کہا ٹھیک ہے میں یہودی ہوتا ہوں۔ ایمان بھی گیا۔ جب ایمان گیا تو شیطان کہہ کے لگانا شروع ہو گیا، اونچی اونچی ٹھٹھا مسخری کرنا شروع ہو گیا اور بلند آواز سے ہنسنا شروع ہو گیا۔
تو اس نیک آدمی نے جو پہلے نیک تھا اب مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، اس نے کہا کہ ہنس کیوں رہا ہے؟ تو شیطان نے کہا تیری بے وقوفی کی وجہ سے ہنس رہا ہوں، میں تو تھا شیطان، تو اتنا نیکوکار تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، ساری رات عبادت کرتا، تلاوت قرآن کرتا، ذکر اذکار کرتا، تسبیحات کرتا، میں نے تجھے کہاں سے اٹھا کے دیکھ کہاں پہنچا دیا، جان بھی گئی، مال بھی گیا، گھر بار بھی گیا، ایمان بھی گیا۔ تو جو شیطان کے پیچھے لگ کے اپنی زندگی کے شب و روز گزارتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح عمل کر رہا ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ ہر کسی نے یہ رٹا لگا لیا کہ میں ٹھیک ہوں۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ میں ٹھیک ہوں، سمجھ لیجئے کہ شیطان ان قریب اس کا شکار کرے گا۔ شیطان اس کی ٹو کے اندر ہے، اور شیطان کی وہ جکڑن کے اندر ہے جو بندہ غلط ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ٹھیک سمجھے اور علماء کی صحبت میں نہ بیٹھے، نیکوکاروں کی صحبت میں نہ بیٹھے، پھر کوئی جہلمی جیسا فیس بک پر کوئی ایمان برباد کر دے گا، اور کوئی طرح طرح کے جو ہے وہ اڈے بنا کے جگہ جگہ کی 1.5 انچ کی مسجدیں بنا کر ایمان تباہ و برباد کرتے جائیں گے، اور پھر انسان کا ایمان چھیننے والا پتہ بھی نہیں لگنے دے گا اور ایمان سلب کر لیا جائے گا، ایمان چھین لیا جائے گا۔ کوئی ایسی بات دل میں بیٹھ گئی جو گستاخی تھی رسول اللہ کی، یا گستاخی تھی صحابہ کی، یا گستاخی تھی اولیاء کی، یا گستاخی تھی قرآن کی، وہ دل کے اندر بات بیٹھ گئی، ایمان لٹ گیا، تو بعد میں نہ دنیا رہے گی نہ آخرت رہے گی۔ لہٰذا اپنا ایک رہبر رکھیں، رہنما، عقیدہ اہل سنت و جماعت، اعلیٰ حضرت والا عقیدہ، داتا علی حجویری والا عقیدہ، اور یہ داتا علی حجویری غوث پاک والے عقیدے کے علماء کے قدموں میں بیٹھو، دائیں بائیں نہ جانا، بہک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، ایمان سے جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور یہ کہیں گے جناب نماز تو ہم نے اپنی پڑھنی ہے، یا یہ کہیں گے میں سنتا سب کی ہوں کرتا اپنی ہوں، یہ جہالت ہے، یہ شیطان کا وار ہے۔